بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان ندوی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خبر صدمہ بن کر آئی اور دل مضطر نے پکارا کہ اٹھو، قلم اٹھاؤ، تعزیتی کلمات لکھو، ان کے لیے ایصال ثواب کا سامان کرو، ان کی خطابت، ان کی تحریر اور ان کے علم و فضل کا ذکر خیر کر کے حق محبت ادا کرو۔ وہ ایک طویل عرصے تک علم و ادب کی دنیا پر راج کرتے رہے، تو کیا آج ان کے جانے پر دو لفظ بھی نہ لکھے جائیں؟ میں اسی تڑپ کے ساتھ کاغذ اور قلم سنبھال کر بیٹھا ہی تھا، ذہن پہ سکتہ تھاری تھا اور الفاظ کی آمد کا انتظار تھا کہ اچانک فضا بدل گئی۔ میرے تخیل کے بند دریچوں سے جلال نورانی کے پیکر نمودار ہونے لگے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا نام لیتے ہوئے زبان لرزتی ہے اور جن کی عدالت پر خود قرآن نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک خاموش درد تھا۔ وہ عتاب آمیز لیکن دھیمے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے، اے قلم کار، تو آج کس کی اچھائیوں کا دفتر کھولنے بیٹھا ہے؟ ذرا ٹھہر اور مجھے دیکھ، کیا میرے اندر کوئی ایک بھی اچھائی نہیں تھی؟ کیا میں اللہ کے آخری نبی کا قریبی رشتہ دار اور سالار نہیں تھا اور آپ کا سالہ نہیں تھا؟ کیا میں کاتب وحی نہیں تھا کہ میرے لکھے ہوئے حروف کو آسمانی تصدیق حاصل تھی؟ کیا میرے لیے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا نہیں فرمائی تھی؟ ان کی آواز میں ایک کھسک تھی۔ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، کیا میرے ہاتھ پر سیدنا حسن اور سید الشباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے انہیں حضرت حسن نے بیعت نہیں کی تھی؟ کیا میں نے انہیں ہمیشہ عزت، انعام اور اکرام سے نہیں نوازا؟ کیا میری پوری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسی خوبی نہیں تھی کہ وہ شخص مجھے سرعام ممبر و محراب سے باغی، طاغی، منافق اور فاسق کہتا رہا؟ کیا میرے لیے کائنات کا سب سے بڑا اعزاز، شرف صحابیت کافی نہیں تھا کہ میری عدالت پر انگلی اٹھائی گئی؟ میں ابھی اس جلال عظم کے سامنے کانپ ہی رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک صدیوں پرانا زخم ابھر آیا تھا۔ وہ تڑپ کر بولے، اے لکھنے والے، ذرا میری طرف بھی دیکھ۔ مجھے سرکاری مولوی کہا گیا، مجھے منافق کے لقب سے یاد کیا گیا، مجھ پر احادیث رسول کو چھپانے اور من گھڑت باتیں پھیلانے کا الزام لگایا گیا۔ کیا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر شفقت میں کوئی مقام نہیں تھا؟ کیا میں نے بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر پیٹ پر پتھر باندھ کر دن رات ایک نہیں کیے تھے تاکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچ سکے؟ کیا میری زندگی صرف برائیوں کا مجموعہ تھی کہ مجھ پر اس بے دردی سے تان و تشنی کی تیر چلائے گئے؟ ابھی میں ان شکایات کے بوجھ تلے دبا ہی تھا کہ کمر کا وقار دو چند ہو گیا۔ اسلام کے عظیم المرتبت خلفاء، جن کے جلال سے باطل لرزتا تھا، تشریف لائے۔ ان کی خاموشی بھی سوالیہ نشان تھی۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید صدمہ تھا۔ انہوں نے کہا، کیا اس شخص نے میرے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے خلافت ہتھیانے کے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں کھل کر مخالفت کی؟ کیا اس نے مجھ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ میں نے میرے ساتھی عمر نے ثقیفہ بنو ساعدہ کے وقت حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما کو دھوکہ دیا؟ کیا میری پوری زندگی کی قربانیاں، میری صدیقیت اور غار سور کی یاری صرف اس لیے تھی کہ مجھ پر خلافت کا ناحق حقدار ہونے کا الزام لگایا جائے؟ ان کے فوراً بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے قیصر اور کسریٰ کامتے تھے، مخاطب ہوئے، میرے بارے میں کیا زبان استعمال کی گئی؟ کیا اس نے یہ نہیں لکھا کہ تمام صحابہ نے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی وصیت کو ٹھکرا دیا تھا؟ کیا مجھ پر اور ابو بکر پر یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ ہم حضور علیہ السلام کے بعد خلافت کے حقدار نہیں تھے؟ کیا میری عدالت، میری حق گوئی اور میرے لیے رسول اللہ کی وہ دعائیں سب کچھ اس شخص کی تنقید کی بھینٹ چڑھ گئی؟ کیا میں نے اسلام کی جو خدمت کی اس کا صلہ یہ الزامات ہے؟ آخر میں ایک ایسا جلال نمودار ہوا جس کے سامنے حیا بھی سر جھکا لے۔ وہ آئے جن کا مقام تمام مومنوں کے لیے ماں کا ہے، جو رسول اللہ کی محبوب ترین زوجہ تھی، جن کے گھر میں وحی کا نزول ہوتا تھا۔ سیدہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر گہرا صدمہ تھا۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ بیٹا، تم کس کے لیے تعزیتی مضمون لکھنے بیٹھے ہو؟ کیا میرے بارے میں اس شخص نے کیا کچھ نہیں کہا؟ کیا اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں یعنی زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے فاسق اور مردود الروایت و شہادت، جن کی روایت اور گواہی قبول نہ ہو، یہ نہیں کہا؟
کیا اس نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت علی کے خلاف قتال کرنے والے تمام صحابہ نعوذ باللہ باغی، طاغی، عاصی، مجرم، قاتل، ظالم اور فاسق ہیں؟ کیا میری ام المومنین کی حیثیت اس کے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا میری پاکیزگی، میری دیانت، میری قربانیاں سب کو اس طرح ایک جملے سے رد کر دیا گیا؟ فضائل، مناقب اور قرآنی گواہیوں کا وہ پورا منظرنامہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نے دی، جن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دوسری طرف میرا وہ قلم تھا جو ان پر تنقید کرنے والی شخصیت کی ثنا خوانی کے لیے بے قرار تھا۔ ان تمام مقدس ہستیوں نے مجھے ایک نگاہ سے دیکھا، ان کے چہروں پر ایک عجیب بے نیازی اور گہرا صدمہ تھا۔ انہوں نے جاتے جاتے رندی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، تم نے دیکھا، تم نے سنا اور تم نے جانا کہ اس شخص نے ہمیں منافق، غاصب اور فاسق کہا۔ اس سب کے باوجود اگر تمہارا ضمیر تمہیں اجازت دیتا ہے، اگر تمہاری عقیدت کے پیمانے اتنے ہی وسیع ہے تو شوق سے لکھو، جاؤ ان کی تعریفوں کے پل باندھو، انہیں محقق دورہ لکھو، انہیں مفکر اسلام کے القابات سے نوازو۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ہمارے ان سوالوں کا جواب روز محشر اپنے خدا کو دے دینا۔ وہ چلے گئے، لیکن میری تڑپ، میرا جوش اور میرے الفاظ وہی منجمد ہو گئے۔ قلم ہاتھ میں لرز رہا ہے، کاغذ میری بے بسی پر ہنس رہا ہے اور ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے تعزیتی کلمات لکھوں یا صحابہ کے ناموس پر اٹھنے والے ان گہرے زخموں پر واویلا کروں جن پر اس کی تحریر گواہ ہے۔ بعض لوگ سلمان ندوی کے بعض ویڈیوز رجوع کے عنوان سے شیئر کر رہے ہیں، جنہیں سننے کے بعد عرض ہے کہ ایسی مبہم ویڈیوز رجوع نہیں کہلائی جاتی جن میں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کن باتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے، کب کی ویڈیوز ہے، ان ویڈیوز کے بعد گستاخیاں وغیرہ ترک کر دی تھی یا نہیں، نیز بعض سے تو رجوع معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ سو حضرات، ایسی مبہم اور غیر واضح ویڈیوز کو ان کی سنگین قابل اعتراض باتوں سے رجوع ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے 2-3 دن قبل ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے کا عنوان ہے۔ اس ویڈیو میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ یہ ویڈیو ان مبہم رجحانات کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔